اور الحمدللہ پچھلی ڈیبیٹ کے اندر قادیانی مربی عبدالقادر ملہم نے مرزا غلام قادیانی کو مسیح ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مسیح نہیں ہے، جو مسیح ہیں وہ ابھی آئیں گے، یعنی عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح کون سے؟ یعنی عیسیٰ ابن مریم، وہ بھی آئیں گے۔ آج سمجھ لیں کہ بڑی امید ہے انشاءاللہ عزوجل یہ عبدالقادر صاحب کے ساتھ ہماری فائنل ڈیبیٹ ہوگی، اور اس کے بعد شاید ڈیبیٹ کا موقع نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ قادیانی مربی عبدالقادر آج طائب ہو جائیں گے، مرزا غلام قادیانی کے اوپر فائنل لعنت بھیج دیں گے، اور انشاءاللہ آج ہم ان کو لائیو کلمہ بھی پڑھوائیں گے اور ان کی توبہ بھی کروائیں گے۔ دیکھتے ہیں ڈیبیٹ کے اندر کیا بنتا ہے، یہ تو جب ڈیبیٹ ہوگی تو پھر پتا چلے گا۔ ابھی میں کچھ فائنل میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ڈیبیٹ کے اندر ہی پتا چلے گا۔ چلیں جی، وقت ہو گیا، میں کال۔ ہیلو جی، میرا آواز آ رہی ہے؟ جی میرا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی، میری وائس کلیئر ہے؟ آپ کا کلیئر ہے؟ چلیں بہتر ہو گیا جی، گفتگو شروع کی جائے۔ جی میں نے ایک تحریر تیار کیا ہے، وہ اپنا مسجد جو میرا مقامی مسجد ہے اور ان کے انتظامیہ کو دینا ہے ابھی آج انشاءاللہ، تو پھر میرا عقیدہ جو ہے، میرا مذہب وہ واضح ہو وہ کیا ہے، اس لیے ایک تحریر تو تیار کیا ہے آج۔ جی بسم اللہ۔ جی جی کریں جی، بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین والعاقبۃ للمتقین۔ تقریباً 12 برس قبل میں محمد عبدالقادر نے احمدیہ جماعت عرف قادیانیت سے علیحدہ ہوا تھا۔ اس وقت سے لے کر ان دنوں میں نے اسلام پر کچھ تحقیق کیا ہے، اور اللہ جل شانہ کا فضل سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ حقیقی اسلام وہی ہے جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ میرا کامل یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور سیدنا و مولانا محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ آخری نبی اور رسول ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ میں نے پڑھنا تھا آپ کے لیے تاکہ سب کچھ واضح ہو کہ میں کس عقیدہ کا مالک ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ میں اپنا مسجد کے انتظامیہ کو بھی دینا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو مجھے بڑی خوشخبریاں ملی ہیں۔ دیکھیں تو عبدالقادر صاحب، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور لیکن یہاں پہ جو آپ نے پرچہ پڑھ کے سنایا ہے، مزید چونکہ یہ آن لائن ایک عرصے کے آپ سوشل میڈیا کے تھرو پوری ورلڈ کے اندر متعارف ہیں، اور پہلے پال ٹاک پر تھے، ٹھیک ہے جی، یاہو پر بھی تھے آپ، پھر اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا تو اسکائپ آیا، یوٹیوب آئی، فیس بک آیا، تو اس کے اوپر بھی آپ ایکٹیو ہوئے۔ تو آپ کو جو پرانے 17-18 سال کے جو پرانے لوگ ہیں، بلکہ لگ بھگ 20 سال پرانے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کو جانتے ہیں اور آپ کے عقائد اور نظریات کو جانتے ہیں۔ تو ابھی تک شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں یہی ہیں کہ آپ کے عقائد وہی ہیں۔ تو یہاں پر میں چند الفاظ بولتا ہوں، آپ ان کی یا تو تردید کر دیجئے گا یا تصدیق کر دیجئے گا، تاکہ وہ ایک توبہ نامہ جو ہے نا ساری دنیا کے سامنے آ جائے، جی بالکل انہوں نے توبہ کر لی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو ایک جو لیگل طریقہ ہے، میں آپ کو باقاعدہ اس طریقے سے وہ توبہ کرواتا ہوں۔ ایک ویسے بھی طریقہ ہے، اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہوتی ہے، تو یہ شکوک و شبہات پورے طریقے سے دور ہونے چاہیے۔ تو میں آپ کو چند الفاظ بولتا ہوں، اگر تو آپ ان الفاظ کو میرے ساتھ یا تردید کریں گے یا تصدیق کریں گے تو لوگوں کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ عبدالقادر صاحب کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ آپ واضح اعلان کریں کہ میں مرزا غلام قادیانی کو مسیح موعود نہیں سمجھتا۔ میں مرزا غلام احمد صاحب کو مسیح موعود نہیں سمجھتا ہوں، مہدی نہیں سمجھتا ہوں، کچھ نہیں سمجھتا جی۔ بس ایک ایک چیز کلیئر کر۔ مرزا غلام احمد صاحب کو مسیح موعود نہیں سمجھتا ہوں، مہدی نہیں سمجھتا ہوں، کچھ نہیں سمجھتا جی۔ بس ایک ایک چیز کلیئر کر۔ مرزا غلام قادیانی کو آپ امام مہدی نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ مجدد نہیں سمجھتے؟ میں اس کو مجدد بھی نہیں سمجھتا، نہیں سمجھتا، میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا، کچھ نہیں۔ مطلب یہ کہ جو مسلمانوں کا وہ ایک فتویٰ ہے جمیع علماء کا، تمام مسالک کا، تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے، اور سب متفق ہیں اس کے اوپر کہ مرزا غلام قادیانی زندیق ہے، مرتد ہے اور بدترین کافر ہے۔ کیا آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں؟ میں ایک دفعہ وضاحت کرتا ہوں، میں نے اس کا معاملہ اللہ کی طرف سے سپورٹ کر لیا کہ میں اس کو بارے میں بس کچھ نہیں کہوں، نہ میں اس کو کوئی
حق میں کوئی بات کرتا ہوں نہ اس کے خلاف، میں نے اس کو بس چھوڑ دیا، نہ سپر مسیح، نہ مجدد، نہ مہدی، نہ نبی، نہ کچھ نہیں، نہ کہ ضلع نزلی نبی بروزی، کچھ نہیں. میں نے اس کو اللہ کی طرف وہ چھوڑ دیا. اللہ بہتر جانتا وہ کیا تھا. میرا تو امام و نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس آپ علیہ السلام کے بعد کچھ جو ہے بعد میں کسی کے ساتھ منسلک نہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا، چلیں جی ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ کہ آپ خود کوئی حکم نہیں لگا رہے، لیکن آپ نے مرزا قادیانی کے اوپر آپ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے جی، اور مجدد بھی نہیں، امام مہدی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے. چلے بہرحال ہم دلوں کے بید اللہ جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، ہماری شریعت ہمیں یہی حکم دیتی ہے کہ دلوں کے بید اللہ ہی جانتا ہے، تو یہ جو ہے نا ہمیں کسی کے اوپر حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. بہرحال بات ختم ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کسی کے دل کے اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ کے اوپر ہم بھی چھوڑتے ہیں. جی عبد القادر صاحب چلے گئے ہیں. آج تو وعلیکم السلام بھی ہم کریں گے اور سلام بھی لیں گے، اسلام کا جواب بھی دیں گے. کل تک یہ ہمارے نزدیک تو مرتد تھے، کافر تھے، لیکن آج یہ تائب ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور تمام مسلمانوں کو مبارک ہو.